وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ اس کے بعد دیکھو، یہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے، اس کو ہم 2 سانس میں پڑھیں گے. اور 2 سانس میں پڑھنے کے لیے ہم نے کل بتایا تھا کہ اگر بیچ میں کوئی ٹھہرنے کی علامت نہ ہو اور وہاں پر سانس ہم کو توڑنا پڑ جائے تو پھر اس لفظ کو ملاتے ہوئے پڑھیں گے. تو ہم اس کی ایک مثال ہم پیش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم ملاتے ہیں. دیکھو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا. 2 بار اور پڑھنے دو ہم کو، تب اچھے سے پڑھنا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. پڑھو. ہم 3 بار اسی لیے پڑھے تھے کہ تاکہ تم لوگ گڑبڑاؤ نہیں. اچھے سے سنو. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اس میں ملائکہ میں بھی ویسے ہی ہوگا جیسے ہم بتائے تھے کہ ملائکہ میں مد متصل ہوگا. اور اس میں بتانے والی کوئی مطلب بتانے والا اہم قاعدہ نہیں ہے. اب ہم فیہا پر رک گئے، فیہا پر دیکھو رک گئے، لیکن رکنے کی کوئی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم ملائیں گے کہاں سے؟ پھر والروح سے ملائیں گے. کہاں سے ملائیں گے؟ والروح سے. اب دیکھو ملاتے ہیں. والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. رکو، صبر کرو تھوڑا سا. والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. پڑھو. امر. دیکھو یہاں پر دو قاعدے پر بحث ہوگی. یہاں دیکھو، یہاں پر ہم کو 2 قاعدے سے بحث کرنا ہے. پہلا یہ، دوسرا یہ. اب یہاں دیکھو کہ میم ساکن ہے، یہاں میم ساکن ہے نا جی، اور میم ساکن کے بعد یہ کیا آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے. کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ کون سی تختی کا قاعدہ جاری ہوگا؟ تختی نمبر 22. اور 22 میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ 22 میں 3 قاعدہ ہے: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. تینوں میں سے کون قاعدہ جاری ہوگا؟ بولو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنے پانی میں ہو تم لوگ؟ سمجھ میں آ گیا؟ امتحان کے وقت بتائیں گے. میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام شفوی ہوگا. ادغام شفوی ہوگا. کیا ہوگا؟ ادغام شفوی. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی ہوتا ہے. یعنی میم کو میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھتے ہیں. ربہم، ہم میں جو غنہ ہو رہا ہے وہ ادغام شفوی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہاں. اور ادغام شفوی کیوں ہوا؟ کیونکہ یہاں میم ساکن کے بعد میم آ گیا. ایک تو یہ ہوا. دوسرا، یہاں پر اس سے بات ہو رہی ہے، یہاں پر یہ کیا ہے؟ نون ساکن ہے. اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہ کاف آ رہا ہے. کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ اخفا کا. یہ والا سمجھ میں آ گیا تم لوگوں کو کہ اخفا کا ہوگا. تو اخفا ہوگا یعنی ربہم میں اخفا میں ناک میں آواز کو چھپانا، نون کی آواز کو چھپانا. اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا. اور اخفا کا قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد یہاں پر کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفا ہوگا. کیونکہ اخفا کا قاعدہ ہی ہے کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اخفا ہوتا ہے. یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور یہاں پر 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ چلو یہ بھی سمجھ میں آ گیا نا.
اگلا لفظ ہے سلام. یہ ہے یہاں پر یہ والا ٹھہر ہے, اس کے اوپر اس طریقے سے دیا ہوا ہے تمہاری کتاب میں سلام, اور یہ قف جو ہے یہ ایک ٹھہرنے کی علامت ہے, اور میں نے کل بتایا تھا کہ قف کے معنی آتے ہیں رک جاؤ, تو یہاں پر رک جانا بہتر ہے, سمجھ میں آئے؟ ویسے چاہو تو سلامن بھی پڑھ سکتے ہو, اس پر سلامن ہے لکھا ہوا تو سلامن بھی پڑھ سکتے ہو, اور چاہو تو رک جاؤ, لیکن رک جانا بہتر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھو ہی حتی مطلع الفجر, ہی فجر, اس میں بھی فجر میں فجری لکھا ہوا ہے اور رک گئے تو فجر ہو گیا. ٹھیک ہے, دیکھو آگے دیکھو اس میں کس طریقے سے لکھا ہوا ہے, اس کو ہم لکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم پڑھاتے ہیں. اگلا والا جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ اس طرح پڑھو, ہمزۃ اللمزۃ الذی, یہ دیکھو ہمزۃ, یہاں پر بحث ہوگی اس سے, یہاں پر کیا تا کے نیچے, گول تا کے نیچے کیا ہے, دو زیر کی تنوین ہے, اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے, یہ لام کس حروف میں سے ہے, حروف یرملون میں سے ہے, حروف یرملون میں سے ہے, یعنی حروف یرملون میں سے یہاں پر لام آ رہا ہے, اور قاعدہ کیا ہے کہ اگر حروف یرملون میں سے لام آئے تو پھر کیا کریں گے, بغیر غنہ کے ملا کر جلدی پڑھیں گے, یہاں پر غنہ نہیں ہوگا تو تل لذی کا کیا پڑھیں گے, ہمزۃ اللم, ہمزۃ اللم. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھو نیل لذی, لمزتی نیل لذی, یہاں پر تا کے نیچے ایک زبر, یہاں پر تا کے نیچے ایک زیر, پھر اس کے بعد چھوٹا سا نون ہے, چھوٹا سا نون ہے. اصل میں یہ تھا ہمزۃ اللمزتن, کیا تھا, لمزتن, لیکن عربی لکھنے کا ایک قاعدہ اپنا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر تنوین کو ہٹا دیا اور ایک چھوٹا سا نون لے آئے, تو کیا بن گیا, ہمزۃ اللمزۃ الذی ہو گیا. اور اگر نون نہیں لاتے تو ہمزۃ اللمزۃ الذی ہوتا. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر ہمزۃ پڑھے نا, ویسے ہی یہاں پر بھی تل لذی پڑھنا پڑتا, لیکن اس میں سے تنوین میں سے ایک زیر کو ہٹایا, دوسرے زیر کے بدلے میں چھوٹا سا نون لے آئے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا لمزۃ الذی. سمجھ میں آیا؟ آگے دیکھو اہدنا الصراط المستقیم, یہاں پر بھی مستقیمہ تھا, گول نشان لا کے آیت ڈال دیا تو مستقیمہ سے مستقیم ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھو لا تحمل رزقها, رزقها, ہاں اب یہاں پر رزقها سے بحث ہوگی کہ یہاں پر رزقها پر ایک علامات وقف ہے, علامات وقف میں سے ایک وقف کی علامت ہے, یہاں پر یہ والا ہے, یہ والی علامت ہے, سمجھ میں آیا, یہ والی علامت ہے یہاں, اور نیچے میں زا بھی لکھا ہوا ہے, یہاں پر قاف بھی لکھا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو یہاں پر ملا کر پڑھنا ہے تو ملا کر پڑھ دو. ٹھیک ہے, نہیں ملانا ہے رک جاؤ, یعنی سانس اگر ہے تو ملا دو, نہیں سانس ہے تو رک جاؤ. آگے دیکھو اللہ یرزقها, یہاں تک رہنے دو, اگلا والا انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.